حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی انسان پکارے تو وہ ان کی پکار سنتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ طاقت جنت کو عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کونے میں بیٹھ کر جنت کی آرزو کرے، اللہ رب العزت سے جنت طلب کرے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرمانا، تو یہ جنت اس کے لیے اس دعا پر آمین کہتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ جو یہ کہہ رہا ہے یا اللہ اسے پورا فرما۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دوزخ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ جب کوئی شخص دوزخ سے پناہ چاہتا ہے، دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو وہ دوزخ جو ہے وہ بھی یہ آواز سنتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ اس کی دعا قبول فرما، اس کو مجھ سے بچا، وہ بھی آمین کہتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک فرشتہ ہے۔ جو شخص کسی کونے میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ کسی بھی علاقے میں جو درود پڑھ رہا ہو اس کا وہ درود لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، یا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے، آقا قبول فرمائیے۔ یہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں اس کا بھی نام لیتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے، وہ یہ نہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ معاذ اللہ فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو نبی پاک کو کیا خبر، نبی پاک کو معاذ اللہ کیا پتا کہ کون درود پڑھ رہا ہے۔ بھائی اللہ مجھے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب یہ درود پہنچانے والا، یہ میسج پہنچانے والا، یہ ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت پر، میرے حبیب جان رحمت پر کوئی بھی درود پڑھے تو تم یہ درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ جب خادم کا یہ مقام ہے تو اللہ ہی جانے اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔